الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه وأزواجه وبارك سلم تسليما كثيرا أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العظيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الرب: من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته ما أوتي السائلين. وفضل كلام الله تعالى على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه. رواه الترمذي والدارمي والبيهقي في شعب الإيمان. عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري ومسلم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا على اثنين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. رواه البخاري ومسلم. عن ابن عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه القلوب تصدو كما يصدو الحديد إذا أصابه الماء. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تلاوها؟ قال: كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن. رواه البيهقي في شعب الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بڑے ہی قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، نوجوانوں، چند دنوں کے بعد انشاءاللہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے اور اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ 95% چانس ہے کہ کل والا سنیچر بعد دے کر اس کو چھوڑ کر آنے والے سنیچر یعنی یکم مارچ کو پہلی تراویح ہوگی اور اتوار کے دن انشاءاللہ پہلا روزہ ہوگا. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو 95% چانس ہے کہ چاند 29 کا یہ 30 کا اگر یکم کا وغیرہ جو بھی ہو اس تاریخ کو یاد رکھیں تو یکم مارچ کو انشاءاللہ پہلی تراویح ہوگی اور 2 مارچ کو زیادہ چانس ہے انشاءاللہ کہ پہلا رمضان ہوگا. تو چونکہ رمضان المبارک کی آمد ہے
اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کو رمضان المبارک کے مہینے سے خاص مناسبت ہے، ایک خاص تعلق رمضان کے ساتھ قرآن کا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا، قرآن نازل ہوا۔ ھدی للناس، تمام لوگوں کے لیے، ھدی للمؤمنین نہیں کہا، ھدی للکافرین نہیں کہا، یا ھدی للمنافقین نہیں کہا، ھدی للناس، پورے عالم کے لیے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، عالم کے لیے، پوری دنیا کے تمام لوگوں کے لیے۔ تو ایسے ہی قرآن مجید سب کی ہدایت کے لیے، جو چاہے اس کو ذرا ٹھنڈے دماغ سے، سنجیدگی کے ساتھ، تمام گندگیوں کو الگ رکھ کر کے انصاف کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرے تو وہ ایمان لائے بغیر رہ نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیا کرے تو شور گل کیا کرے۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، یہ کافر لوگ کہا کرتے تھے کہ قرآن مجید محمد کی زبان سے کسی کو سننے نہ دو، اس لیے کہ اگر سن لیں گے تو پھر وہ اس کا ہو کر کہیں گے۔ قرآن میں ایسی تاثیر ہے، اور آج بھی وہ معجزہ نما تاثیر موجود ہے جو 1400 سال پہلے تھی، آج بھی اس کی تاثیر کو آزمایا جا سکتا۔ اتنی اللہ نے اس میں تاثیر رکھی۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی کئی آیتیں پڑھی اور آپ کے سامنے کئی حدیث شریف پڑھ کر سنایا، کئی حدیثیں پڑھا ہوں آج۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے بڑے نیک بندے گزرے۔ ثور کہتے ہیں عربی میں بائل کو، یہ لقب ان کا کیوں پڑا تو بعض لوگوں نے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ مسجد میں داخل ہوئے، چونکہ سنت پر عمل کرنے والے بندے تھے، ایک سنت پر، سنتوں پر عمل کر کے ہی بندہ خدا کا محبوب بن سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا نا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے نبی کہہ دیجیے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ نبی کے ہر عمل کو اپنا عمل بنا۔ کنگھی حضور کیسے کرتے تھے، سوتے تھے کیسے، چلتے تھے کیسے، بیت الخلاء کیسے جاتے تھے، نکلتے کیسے تھے، مسجد میں کیسے آتے تھے، مسجد سے باہر کیسے جاتے تھے، اسی سنت پر عمل کر لو۔ سنت جو ہے یہ ہیمیوپیتھ کی میٹھی میٹھی گولیاں، اس کو کھائیے بڑا مزہ آئے، یہ مت دیکھیے۔ سنتی کے ذریعے انسان خدا کا قریبی بھی بن جائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے اور بے خیالی میں بایاں پیر پہلے اندر آ گیا تو غیب سے آواز آئی، اے سفیان ثوری، یعنی اے سفیان بائل، جیسے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کسی سے ناراض ہوتے ہیں، اے بےہودہ، اے نالائق، کبھی آدمی کہہ دیتا ہے نا، استاد شاگرد کو کہہ دیتا ہے، باپ بیٹے کو کہہ دیتا ہے، تو اس طریقے سے ایک پیار بھرا ڈانٹ تھا۔ تو اسی وجہ سے یہ جملہ ان کو ایسا لگا کہ ان کے نام کا حصہ بن گیا، لقب بن گیا، سفیان ثوری کے نام سے آپ لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا تھا تو وہ تمام عبادتیں نافلہ کو ترک کر دیتے تھے، نفل عبادتوں کو چھوڑ دیتے تھے اور زیادہ تر قرآن مجید پڑھتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو بڑی مشہور ہے کہ کئی پارے دن بھر میں تلاوت ہو جاتی تھی، کئی پارے، چونکہ رمضان المبارک کا مہینے آنے والا ہے، قرآن کا اس سے خاص مناسبت ہے، خاص تعلق۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے، 10 سال انہوں نے خدمت کی۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیارے بیٹے انس، قرآن مجید کی تلاوت سے، خاص طور پر صبح شام اس کی تلاوت سے غفلت مت برتنا، اس لیے کہ قرآن مجید کی تلاوت سے مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے، اب گناہوں سے بچنے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔
تو اس لیے علامہ شاعری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الذی یقرأ القرآن یحدث عن ربی عز وجل، کہ جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے گویا وہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلامی کا شرف حاصل کرتا ہے. کتنی بڑی فضیلت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن مجید پڑھو تو رو، رونا نہیں آتا ہو تو رونے کی نقل بنا اتارو. صحابہ قرآن سنتے تھے تو روتے تھے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ جب وہ قرآن سنتے تھے یعنی وہ چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس کو سنتے تھے تو ان کی آنکھیں تر پڑتی تھیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچانتے تھے. یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. بہرحال آپ میں سے بہت سے لوگوں کے ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ ہم تو سمجھتے نہیں، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بھی تسلی دے دی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی تفصیل بیان فرمائی. لا تقل الف لام میم حرف بل الف حرف واللام حرف والمیم حرف. یہ مت کہو کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف، میم ایک حرف، بلکہ اس ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. الف لام میم کہنے پر 10 نیکیاں ملے گی ایسے نہیں، الف لام میم کہنے پر 30 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی. 30 نیکیاں. اور بعض لوگوں نے اس کا بھی پوسٹ مارٹم کیا کہ الف چونکہ لکھی ہے تو 3 ورڈ اس میں آتے ہیں، الف لام فا، تب 3 بنا، تو اس اعتبار سے 30 الف کہنے پر 30 نیکیاں. اب پھر 30 کو 3 سے ضرب دیجیے 90 ہو گئے، تو گویا الف لام میم کہنے پر 90 نیکیاں. 30 مانو تو بھی ٹھیک، 90 مانو تو بھی ٹھیک. اللہ کے خزانہ کوئی عام دنیا والے بادشاہوں کی طرح تھوڑی موجود ہے کہ دے دینے سے کمی واقع ہو جائے گی. تو اسی لیے 30 بھی نیکیاں مل سکتی ہے، 90 بھی نیکیاں نکلی. پڑھنے والے کے اخلاص پر، پڑھنے والے کے خوبصورتی پر. اس لیے آپ قرآن مجید پڑھو، آواز بھی اچھی بنانے کی کوشش کرو، آواز بھی اچھی بنانے کی کوشش، تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرو، اس کا مشق کرو، سیکھو. اس لیے کہ قرآن مجید ہم تک بڑی مشقتوں کے بعد پہنچا ہے. بخاری شریف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، بڑی کم عمر کے تھے، چھوٹی عمر کے تھے، اور وہ مدینہ منورہ سے دور بہت فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی تھی. اس بستی میں رہتے تھے، ایمان لا چکے تھے، مسلمان ہو چکے تھے، مگر اس کو عام نہیں کیا تھا. اور اپنی ذاتی مجبوری کی وجہ سے روزانہ ان کے لیے مدینہ طیبہ آ کر علم دین حاصل کرنا یہ بھی ان کے لیے مشکل تھا. تو بیچارے یہ کرتے تھے کہ مدینہ طیبہ کی طرف کے لیے جو قافلہ روانہ ہوتا تھا جس سڑک سے، اس سڑک پر وہ پہنچ جاتے تھے اور اس سڑک پر پہنچ کر کھڑے رہتے تھے. جب کوئی قافلہ گزرتا تھا تو وہ گزرنے والے قافلے کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے کہ بھائی تم میں سے کوئی حافظ ہے؟ پتہ چلتا تھا ہاں ہے، تو 1 آیت، 2 آیتیں، 3 آیتیں لے لیتے تھے، اس کو رٹتے تھے. روز اس طریقے سے گھر سے نکلتے تھے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں. مکے اور مدینے کی گرمی آپ کو تو پتہ ہی کیسی ہوتی. اور آ کر کے 1-2 آیتیں اس طریقے سے قرآن کا ایک بڑا حصہ انہوں نے محفوظ کر لیا تھا. آج تو ہمیں مجلد کتابوں کی شکل میں بہترین انداز میں ملا ہوا، یعنی روٹی پکی پکائی خالی حلق سے اتارنا، پھر بھی ہم اس میں غفلت برتتے ہیں. اللہ ہماری کوتاہی کو معاف فرما دے. قرآن مجید کے ساتھ آج ہمارا کیسا تعلق ہے، ہر آدمی اپنے سلسلے میں غور کرے. جو نہیں پڑھنا جانتا، قرآن مجید تو ایسی کتاب ہے کہ عمر کے کسی حصے میں بھی اس کو سیکھا جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہے آپ ایک آیت سیکھنے میں پوری زندگی ختم کر دیے تو اللہ کے یہاں آپ کو اچھا قرآن پڑھنے والوں میں اٹھا لیا جائے گا. کہ آپ نے کوشش تو کی تھی نا، اس کے طرف آپ کی توجہ تو تھی نا، آپ کا دھیان تو تھا نا کہ آپ کوشش کر رہے تھے. اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، یعنی عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، جو حدیث میں نے پڑھ کر سنائی، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، فرمایا رشک صرف 2 چیزوں میں جائز ہے، مقابلہ آرائی صرف 2 چیزوں میں.
رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار، ایک اس شخص کے ساتھ جس کو اللہ نے قرآن کی دولت دی ہو، قرآن کی نعمت دی ہو، اور وہ دن رات اس کی تلاوت میں مشغول رہتا ہو۔ ایک اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت، اب وہ تلاوت میں مشغول ہو یا قرآن مجید کے پڑھانے میں بھی مشغول ہو، محدثین نے ان تمام باتوں کو لیا۔ اب اس اعتبار سے ذرا سوچیں کہ مدرسے والے کتنا بڑا کام کر رہے ہیں، مکتب والے کتنا بڑا کام کر رہے ہیں، جن کو آج ہم بہت کبھی کبھی اپنی بیوقوفی کی وجہ سے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ سب لوگ نہیں، بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں، مدرسے والوں کا، مکتب والوں کا ایسا خفیہ طریقے سے اپنے والد کے نام سے، اپنے والدہ کی طرف سے، اپنے رشتہ داروں کی طرف سے دائیں ہاتھ سے مدد کر رہے، بائیں ہاتھ والوں کو پتہ چلنے نہیں دے رہا۔ مولانا ہاں میرے طرف سے ایک بچہ کو پڑھائیے، اس کی فیس مت لیجیے، ہماری طرف سے اس بچے کی فیس جائے گی، اللہ کے واسطے میرا رب دیکھ رہا۔ اپنے نزدیک والوں کو وہ پہلے دھیان دیتے ہیں، اور طریقہ بھی یہی ہے۔ اپنے علاقے کے مکتب، اپنے علاقے کے مدرسے، اپنے علاقے کی مسجد، جس مسجد میں ہمارا زیادہ آنا جانا ہو رہا، ہمارا ایک تو ذہن بیٹھ جاتا ہے نا کبھی کبھی کہ بھائی ہم اس مسجد میں نہیں دیں گے، اس مدرسے میں نہیں دیں گے، اس مکتب نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ اللہ کے واسطے بندہ دے، جو ضرورتیں ہیں اس کو پوری کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ نے دنیا کو اسباب سے جوڑا ہے، اور جو دے گا تو اللہ کے یہاں اس کا اجر پائے گا، کوئی دیکھے نہ دیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا نا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہاری ایک ایک چیز فرشتے نوٹ کر رہے ہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے، آج جو اتنے بڑے بڑے مدرسے چل رہے ہیں، مکتب چل رہے ہیں، یہ یقین جانیے بہت سے اللہ کے بندوں کا بڑا بڑا تعاون ہوتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ بندہ ایسا کام کر رہا ہوگا، نہ ظاہری طور پر ان کا حلیہ بتاتا ہے، نہ لباس بتاتا۔ اللہ کے نزدیک اس بندے کا کون سا عمل پسند آئے گا کسی کو معلوم نہیں۔ اس لیے جب تک خاتمہ کامل ایمان پر نہ ہو جائے اس وقت تک آدمی کو بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان ہر ایک انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، ہر ایک انسان کے ساتھ، اس لیے خاتمہ بالخیر کی دعائیں مانگنا چاہیے کہ اللہ اپنے وقت پر کامل ایمان پر خاتمہ فرمائیے گا۔ ہم لوگ بڑے پرفتن دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، عثمان رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ تم میں سب سے اچھا انسان ہو۔ اب یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟ کوئی عام آدمی دنیا دار نہیں کہہ رہا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ سنا رہا ہوں۔ خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ بتاؤ، خیر یعنی بہتری کا سرٹیفکیٹ تو حضور دے رہے ہیں، اور ہم اپنے طور پر جو ہے نا دوسری چیزوں کو ترجیح دیں تو یہ ہماری نادانی ہے نا، ہماری ناسمجھی ہے نا۔ اس لیے قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے۔ میں نے شروع میں ایک حدیث پڑھی تھی، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اب وہ بھی حضور اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے قول کا ارشاد فرماتے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی کہا جاتا ہے کہ جس شخص کو قرآن مجید میں تلاوت کرنے یا سیکھنے سکھانے کی وجہ سے وہ قرآن مجید کے کاموں میں مشغول ہو گئے اور اس کو دعا مانگنے کا موقع نہیں ملا اور کوئی دوسرا ذکر کرنے کا وقت نہیں ملا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعطیتہ، میں اس کو دوں گا ما اوتی السائلین، جتنا ذکر کرنے والوں کو، جتنا اور دوسرے کاموں میں لگے رہنے والوں کو دوں گا، اس سے کئی گنا زیادہ میں تلاوت کرنے والے کو دوں گا یا قرآن کی خدمت سے جو جڑا ہوا ان کو دوں گا۔ یہ بات آقا دو جہاں فرما رہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے۔ یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں، حدیث کے تعلق سے یہ بات بتا رہا ہوں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، اور اس کے راوی بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بعد ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ حدیثیں حضرت عبداللہ بن عمر ہی سے مروی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد، کہ دیکھو دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ قیل یا رسول اللہ ما جلا ہوا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی صفائی کی شکل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو۔ بتا موت کو اگر ہم کثرت سے یاد کریں گے تو اپنی زندگی کی کچھ حیثیت ہے، کوئی اوقات ہے جو ہم کر لیں، کچھ ہے حیثیت؟
چلتا پھرتا انسان چلا جاتا ہے۔ ابھی پچھلے رمضان میں کتنے لوگ تھے اس سال اگر دیکھیے تو اپنے قرب و جوار والے لوگوں کو دیکھیے، بہت سے لوگ نہیں، بہت سے لوگ نہیں۔ آنے والا رمضان کس کو ملے گا نہیں ملے گا؟ تو اصل تو قبر کی فکر کرنی ہے نا، آخرت کی نا، مین چیز تو یہی۔ اللہ نے تو دنیا میں بھیجا ہے اور وقت دے دے کے بھیجا، ایک دانہ کم کھائے بغیر مرے گا نہیں آدمی، اور ایک دانہ زیادہ بھی نہیں کھائے گا، چاہے ہم جتنی عقل لڑا لیں، جتنی ہم اپنا یہ کریں ٹھیک ہے۔ آپ شریعت کے دائرے میں رہ کر کے اگر ظاہری اسباب اچھی صحت بنانے کے لیے، اپنے کاموں کو ترقی دینے کے لیے، کچھ اور آگے بڑھنے کے لیے کرتے ہیں تو منع نہیں ہے، لیکن یہ کہا کہ تمہارے پیر زمین ہی پر رہنا چاہیے، تم آسمان میں نہیں اڑ سکتے، تم آسمان میں چھید نہیں کر سکتے، اپنی اوقات کو مت بھولنا، اور اگر اپنی اوقات کو بندہ بھولتا ہے تو اللہ تگنی کا ناچ نچوا دیتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا کہ دیکھو جس طریقے سے پانی لگنے سے لوہے میں زنگ لگ جاتا ہے، ایسے ہی انسان کے دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے۔ پوچھا کس طریقے سے صفائی فرمائے تو آپ نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو اور کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرو، اور قرآن کی کوشش کرو صحیح پڑھنے کا۔ میں نے پہلے بھی شاید کبھی کہا تھا کہ اگرچہ نماز پڑھنے والوں کی تعداد بھی بہت کم ہے، ابھی بھی اگر یہ کہا جائے کہ 100 میں 90% لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، 10% لوگ پڑھتے ہیں، تو شاید میری بات غلط نہ ہو، لیکن اگر میں یہ جملہ کہوں کہ ابھی بھی 95% قرآن لوگ غلط پڑھتے ہیں اور 5% لوگ صحیح پڑھتے ہیں، تو شاید میری یہ بات بھی غلط نہ ہو، مگر کہا کہ ہم مطمئن بیٹھے کیا لوگ تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ دیر سے پہنچی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیوں دیر سے آ رہی ہے، کس چیز نے تم کو روکا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ایک شخص قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، اس کی تلاوت نے جو ہے مجھے روک لیا، میں غور سے سننے لگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، ابھی اس بندے کا قرآن سنا تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری امت میں ایسے لوگوں کو پیدا فرمایا۔ یہ سالم بن مولا ابو حذیفہ کیا لوگ تھے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، حضور گزرے خاموش ہو گئے۔ فرمایا ابی نے کہا پڑھو، کہا یا رسول اللہ میں پڑھوں، قرآن آپ پر نازل ہوا ہے میں پڑھوں گا۔ کہنے لگے ہاں پڑھو، مجھے کہا گیا آرڈر آیا، وہ بھی سمجھدار انسان تھے۔ کہنے لگے اور سمانی ربی، کیا میرے رب نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ کہنے لگے ہاں، سما کا ربی، تمہارے رب نے تمہارا نام لے کر کہا۔ سن کر آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بڑے قاری تھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے عمدہ قرآن پڑھتے تھے۔ آج ہم لوگ کہاں قرآن پڑھنا ڈھونڈنا چاہتے ہیں، کہاں جائیں جہاں 6 دن میں ہو جائے ساتھی۔ دیکھیں 6 دن 7 دن 10 دن جو ہوتا ہے نا وہ ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ مجبوری ہے، حافظوں کی تعداد بہت ہے، اگر نہیں ہوگا تو پھر کیسے یہ ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے نا کہ پڑھانے والے کو چاہیے کہ قرآن مجید کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے، ایسا نہیں کرے کہ تجوید ہی اگر یہ خراب ہو جائے، اس لیے کہ جو تجوید کے ساتھ قرآن نہ پڑھے حضور نے فرمایا وہ ہمارا نہیں۔ قرآن کتنے قرآن پڑھنے والے ایسے جن پر خود قرآن لعنت برساتا، اب بتاؤ۔ ارے قرآن یہ وہ کتاب ہے جو قوموں کے تقدیریں بدل دی ہیں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آپ سنیں نا عمر رضی اللہ عنہ قرآن سن کر ہی نہیں ایمان لائے، یہ اپنے قبیلے کے بڑے سردار تھے، بڑے بہادر انسان تھے۔ واقعہ معلوم ہے آپ لوگوں کو کہ چلے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گردن مارنے، کسی نے راستے میں خبر دی بہن بہنوں کی خبر لو، اور جب وہاں پہنچے تو آواز ملی، دروازہ کھولا، بھائیوں صاحب کو بیچارے پلنگ کے نیچے چلے گئے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، اور بہن کھڑی رہی، کیا کر رہی تھی نہیں بتاؤں گی، بتاؤ کیا پڑھ رہی تھی؟ غصے میں تھے، مارا تماچا، تھوڑا جسم سے خون نکل آیا، وہ بھی ان کو بھی مارا، بہنوں کو بھی مارا، خون نکل آیا۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوا، غصے میں آدم قسم انسان کے ساتھ غصے میں شیطان ایسا کھیلتا ہے جیسے بچہ فٹ بال سے کھیلتا۔ یاد رکھنا 2-3 جگہ شیطان کو بہکانے میں بڑی آسانی ہوتی ہے، اس کو اپنی لپیٹ لے لینے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ ایک کب جب بندہ غصہ ہوتا ہے، اسی لیے حکم ہے نا جب غصہ ہو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، ٹھنڈا پانی پی لو، وضو کر لو، یہ سب ہے نا حکم، اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔
اور دوسرا جب کوئی جوان لڑکا اور کوئی جوان لڑکی غیر محرم، بھائی بہن ہو تو کوئی بات نہیں، ہاں ماں بیٹا ہو تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایسے موقع پر اگر غیر محرم مرد اور عورت اگر ایک کمرے میں مل جائے اور کچھ وقت ان لوگوں کو مل جائے تو شیطان کہتا ہم اس کو برائی میں مشغول کر کے رکھیں۔ اسی لیے علماء کرام بیچارے جو ہے بولتے ہیں کہ بھائی پردے کا اہتمام کرو، بے حیائی سے بچو، برا نہ مانو، ان باتوں کو دل میں جگہ دو، سمجھو کہ کیوں بتایا جا رہا ہے، تاکہ امت میں اور آپس میں محبت پیدا ہو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی کو کسی سے مطلب دشمنی کی بنیاد پر آدمی نہیں کر رہا کہ تم پردہ کرو، شریعت کا حکم ہے اور اللہ کا حکم ہمارے لیے نفع کی چیز ہے۔ شریعت جو ہے نا سراسر فائدہ مند، الدین النصیحہ حضور نے فرمایا کہ دین تو سراپر رحمت ہے، دین سراپر رحمت ہے۔ بہرحال تو عمر رضی اللہ عنہ کا جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے کہا کہ اچھا دکھاؤ مجھے، بہن نے کہا کہ نہیں، بہن نے یہ بات کہی تھی کہ عمر جس ماں کے چھاتی سے تم دودھ پیے ہو اسی ماں کے چھاتی سے میں بھی دودھ پیوں، مار کر میری جان تو لے سکتے ہو، میرا ایمان نہیں لے سکتے۔ سمجھ گئے کہ اس کا ضرور مسئلہ۔ اس کے بعد کہ اللہ دکھاؤ، کہا جاؤ پہلے غسل کرو، غسل کیے ایک بھی اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ اللَّهُ لَا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی۔ اتنا سننا تھا، صرف پٹا دیا، دل کی دنیا ہلچل مچ گئی۔ ارے اس میں وہ مقناطیس ہے جو دلوں کو کھینچتی، اس میں وہ کیف ہے جس کو سن کر انسان کو انسان شجر و حجر جھوم اٹھتا ہے، اس میں وہ نغمہ ہے جو روح کو سرشار کر دیتا ہے۔ مگر اس کو محبت سے پڑھو تو صحیح، اللہ رسول کی محبت بسا کر اس کی تلاوت تو کرو، پھر دیکھو دل کی دنیا نہ بدل جائے تو کہنا، اور اگر سمجھنے لگے تو خدا کی قسم اس کے لیے تم کو وقت نکالنا اتنا آسان ہو جائے گا کہ کروڑوں روپے کو تم لات مارو گے۔ کروڑوں روپے کے جانے پر اتنا دکھ نہیں ہوگا جس دن ایک دن قرآن کو سمجھ کر پڑھنے میں اگر ناغہ ہو جائے گا تو دکھ ہوگا۔ کیوں؟ جان جاؤ گے کہ یہ دنیا کی ساری چیزیں یہی رہ جائے گی، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس میں ہے وہ ختم ہو جائے گی، جو اللہ کے پاس میں وہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ تو اس لیے ارادہ رکھیے کہ ہم جو ہے قرآن مجید کی تلاوت رمضان میں کثرت سے کریں اور خوب کریں گے، اور ایک دل میں ایک چاہت یہ بھی لے کر کے اٹھیے کہ اگر ابھی ہمارا کچھ گڑبڑ ہے تو جس سے آپ کی طبیعت بڑھتی ہے اس کی خوشامد کر لیجیے، تھوڑی خوشامد کر لیجیے۔ مولانا 10 منٹ کے لیے ہم آپ کے پاس آئیں گے، ایک حرف ہم کو سکھا دیجیے گا، ہم حیثیت والے آدمی ہیں، انشاءاللہ آپ کی ضرورت کا بھی خیال رکھوں گا، مگر مجھے سکھا دیجیے۔ میرا جی چاہتا اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، کل اللہ کہے گا تو انگریزی جانتا تھا، تو حساب میں اتنا ماہر تھا، تو فلاں چیز جانتا تھا، تو کمپیوٹر کا ماہر تھا، تو موبائل کا پورا فنکشن جانتا تھا، تو کرکٹر کا ایک نام کھلاڑی کا نام جانتا تھا کہ کیسے کرکٹ میں شاٹ لگایا جاتا ہے، کس شاٹ کو کیا کہا جاتا ہے، یہ جانتا تھا۔ قرآن نہیں سیکھ کے میرے پاس آیا، کیا جواب دے؟ کسی بات کو ایک صاحب نے بڑی نظر کی شکل میں کہی ہے، لیکن اب ہم کیا سنا، وقت بھی ہو گیا، پھر بھی 2-3 کڑی سنا دے رہا ہوں کہ تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ یہ ہے قرآن فریاد کر رہا، پوری نظم ہے، وقت اجازت نہیں دیا اس لیے میں اسی پر 2-4 مصرے پر اکتفا کیا ہوں۔ اللہ حقیقی معنوں میں قرآن سے ہم سب کا تعلق جوڑ دے، اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔